میری ان باتوں کو سن کر میری ساری دوست حیران تھیں۔ انہیں علم نہیں تھا کہ ایسا بھی ہوتا ہے اور یہ سب کچھ بھی جو ہے وہ زندگی کا حصہ ہے اور زندگی میں چلتا ہے۔ اور آخر جو ہے یہ گھوڑی والا کیا سسٹم ہے اور یہ کیا ہونا چاہیے کیا نہیں ہونا چاہیے۔ لہٰذا ہم سب میں یہ بات طے پا گئی تھی کہ ہم سب لوگ جو ہیں وہ اپنے اپنے گھر میں اپنے اپنے والدین کی اب نگرانی کریں گے، اور جس جس لڑکی کو جس جس کام میں بھی کامیابی ہوگی وہ جب ہم سب اسکول میں ایک جگہ اکٹھے ہوا کریں گی تو وہ اپنی کامیابی کی داستان ہمیں سنایا کرے گی۔ مسئلہ یہ تھا کہ میری جو دوست تھیں، یعنی کہ میرے علاوہ جو 4 سہیلیاں اور تھیں، سب کو عادت تھی کہ رات کو وہ ٹائم سے سو جاتی تھیں، اور ہر کوئی ایسی نہیں تھی کہ جو آدھی رات کو پیشاب کرنے کے لیے اٹھے یا پانی پینے کے لیے یا کسی اور کام کے لیے بیدار ہو۔ لیکن جب سے انہوں نے میری یہ باتیں سنی تھی، ان کے من میں ایک بات اب بیٹھ گئی تھی کہ کسی نہ کسی طرح سے انہیں جو ہے وہ یہ نگرانی کرنی پڑے گی۔ اس کے لیے میں نے ان کو بڑا ایک آسان سا حل بتایا، اور وہ حل یہ تھا کہ جب تم لوگ یہاں سے اسکول سے فارغ ہو کر کے گھر پہنچو، تھوڑا بہت اسکول کا کام وغیرہ جو بھی کرنا ہے اس کو کرو، اس کے بعد ایسا کرو کہ 2-3 گھنٹے کے لیے سو جاؤ۔ کوئی بہانہ بناؤ، طبیعت خرابی کا، سر درد کا، یا کوئی ایسا بہانہ بناؤ اور بہانہ بنا کر کے لیٹ جاؤ۔ جب تم سو جاؤ گی 2-3 گھنٹے کی نیند بھی اگر تم لوگوں نے کر لی تو اس میں یہ ہوگا کہ تم لوگوں کا ذہن جو ہے وہ فریش ہوگا، اور رات کو تم جو ہے وہ اگر جاگو گی تو جاگ کر کے نگرانی کر سکو گی۔ میری 4 ہی سہیلیوں کو میری یہ تجویز پسند آئی تھی، اور انہوں نے اس بات کا فیصلہ کر لیا تھا کہ بالکل وہ ایسا ہی کریں گی، اور وہ جو بھی کارروائی دیکھیں گی اس کارروائی کی رپورٹ لا کر کے مجھے دیں گی۔ سمجھیے کہ میں ان کی ایڈمن بن گئی تھی یا چیف بن گئی تھی، اس لیے میرے ساتھ ہی سب وہ جو بھی دیکھیں گی اس بات کا آ کر کے وہ میرے ساتھ مشورہ کریں گی۔ مجھے اس کھیل میں بڑا مزہ آ رہا تھا۔ اپنے گھر میں تو یہ کھیل میں نے دیکھ لیا تھا، لیکن اب میں دیکھنا چاہتی تھی کہ یہ گھر میرے ہی میں کھیل چلتا ہے یا اور لوگوں کے گھر میں بھی یہ کھیل چلتا ہے۔ اور یہ گھوڑی بننے والا جو کھیل ہے یہ واقعی جو ہے وہ مجھے پہلی بار میں ہی بڑا عجیب اور انوکھا لگ رہا تھا۔ میں تو سمجھی تھی کہ میرے بابا جو ہیں وہ امی کے اوپر چڑھ کر کے کسی دیوار میں کوئی کیل وغیرہ ٹھونکتے ہوں گے، یا پھر ان کو جو ہے گھوڑی بنا کر کے اوپر الماری سے کوئی چیز اتارتے ہوں گے یا کوئی رکھتے ہوں گے چیز، لیکن یہاں پر تو معاملات ہی کچھ اور نکلے تھے۔ یہ باتیں سمجھ میں نہیں آنے والی تھیں، اور میں بالکل ان باتوں سے انجان تھی ابھی، کیونکہ عمر ایسی تھی کہ بہت کچھ سیکھنا باقی تھا۔ اگرچہ مجھے میٹھا سال لگ چکا تھا، لیکن میں ابھی بھی ان باتوں سے بے حد انجان تھی، کیونکہ ہمارے ہاں کوئی ایسا سمجھانے والا نہیں تھا، نہ ہی والدین بچوں سے ان موضوعات پہ بات کرتے تھے، اور اگر بچے کوئی سوال پوچھ بھی لیتے تو ان کو الٹا ڈانٹ دیا جاتا تھا۔ یہی بات تھی کہ ہم 4-5 سہیلیاں جو تھیں وہ ایک قسم کی تھوڑی سی گمراہ ہو چکی تھیں۔ ہمیں میڈیکل معلومات نہیں تھی، ہمیں اور بہت سے ایشوز تھے جن کے بارے میں معلومات نہیں تھی، اور ان تمام ایشوز کے بارے میں پتہ کرنے کا بس ایک ہی طریقہ تھا کہ ہم اپنے اپنے والدین کی نگرانی کریں، اور پھر جو بھی حالات ہوں اس کے مطابق سے ہم بیٹھ کر کے آپس میں صلاح مشورہ کریں۔ یہاں پر ایک مسئلہ اور بھی تھا۔ میں تو اپنے والدین کی اکلوتی اولاد تھی، اور جو من میں آتا تھا کر جاتی تھی۔ علیحدہ کمرے میں سوتی تھی، اور واش روم کرنے کے لیے میں ڈیوڑی والے راستے میں چلی جاتی تھی، یعنی اپنے ماں باپ کے کمرے سے گزر کر کے اس راستے پہ چلی جاتی تھی، کیونکہ میرے کمرے کا واش روم تو خراب تھا۔ اور اب تو میں دل سے چاہ رہی تھی کہ ابھی مجھے واش روم جو ہے وہ ٹھیک کرنے والا بندہ جو ہے وہ نہ ملے، اور میرے کمرے کا جو واش روم ہے اسی طریقے سے بند رہے، تاکہ میں ڈیوڑی والا واش روم ہی استعمال کرتی رہوں، اور اپنے والدین کے اس راز کو جاننے کی کوشش کروں جو آدھی رات کو 2 سے 3 بجے ان کے درمیان جو گفتگو چلتی تھی، جو باتیں چلتی تھیں۔ مجھ پر یہ باتیں اب عیاں تو ہو چکی تھیں، لیکن میں مزید جاننا چاہتی تھی، اور میں چاہتی تھی کہ میری جو سہیلیاں ہیں وہ بھی مزید جانیں، اور مجھے جو ہے وہاں کی رپورٹ بھی ملتی رہے۔
تو لہٰذا ہم پانچوں نے ایک بات کو طے کر لیا تھا کہ وہ اس کام کو کریں گی، لیکن میری سہیلیوں کے لیے پریشانی تھی کیونکہ ان کے اور بھی بھائی بہن تھے اور ان کے لیے یہ کام کرنا آسان نہیں تھا کیونکہ ساری ہی اکلوتی اولادیں تو بہرحال نہیں تھیں۔ لہٰذا اب یہی ہے کہ کیونکہ ان کے دماغ میں ایک بات بٹھا دی تھی اور ہم لوگوں کو اب 007 بننے کا شوق چڑھایا تھا، تو اس لیے میری طرح وہ بھی کوئی نہ کوئی جگاڑ لگا ہی لیتی۔ لہٰذا 2 سے 3 دن گزر گئے اور اسی طرح ہم لوگ سکول میں آپس میں ایک دوسرے سے ملتی رہیں اور انہی موضوعات پر گفتگو کرتی رہیں۔ 2 سے 3 دن میں میری سہیلیوں کو کوئی بھی کامیابی اس سلسلے میں نہیں ہوئی تھی، کیونکہ میں نے آپ کو بتایا نا کہ ان کے اور بھائی بہن بھی تھے اور بہت سے تو ایسے تھے کہ جو ایک ہی کمرے میں دوسرے بہن بھائیوں کے ساتھ ہی ایڈجسٹ کرتے تھے۔ یعنی میری تمام سہیلیاں جو تھیں ان میں سے 3 سہیلیاں ایسی تھیں کہ جن کے ساتھ ان کے چھوٹے بھائی جو کہ بہت ہی ان سے عمر میں کم تھے وہ بھی سوتے تھے، اور پھر میری ایک سہیلی جو تھی اس کا صرف یہ تھا کہ اس کی بڑی بہن اس کے ساتھ سوتی تھی۔ تو اب پرابلم یہ تھی کہ اس کی جو بڑی بہن تھی وہ اس سے عمر میں کافی بڑی تھی، اس لیے وہ اسے بھی چکمہ دے کر کے والدین کے کمرے میں آدھی رات کو نہیں جاگ سکتی تھی اور نہیں دیکھ سکتی تھی۔ ہاں یہ تھا کہ چاروں گھروں میں والدین کے کمرے علیحدہ بنے ہوئے تھے، یعنی ماں باپ ایک الگ کمرے میں سوتے تھے اور بچے جو تھے وہ ان کے کمرے الگ تھے، لیکن زیادہ تر یہی تھا کہ بچے ایک ہی کمرے میں سوتے تھے۔ 2 بہن بھائی تھے، 3 بہن بھائی تھے، ان کے سونے کے لیے ایک ہی کمرہ تھا۔ اس لیے جب 3 دن تک ہم لوگوں نے دیکھا کہ یہاں پر تو کوئی رپورٹ نہیں ہے، یہاں پر تو ہے 0/0 کا معاملہ، لیکن میں ان 3 دنوں میں بہت آگے بڑھ چکی تھی۔ اب میں بہت ہمت والی ہو چکی تھی، میرے اندر اب اتنی ہمت آ چکی تھی کہ میں روزانہ ہی ٹیبل دروازے کے پاس لگا دیتی اور پھر اس ٹیبل پر چڑھ کر اندر روشن دان میں جھانک کر کے ساری باتیں سنتی رہتی، سارا منظر دیکھتی رہتی۔ مجھے بہت سی نئی چیزیں سیکھنے کو ملتی جو کہ میں لا کر کے اپنی سہیلیوں سے شیئر کرتی، اور مجھے بہت سی چیزوں کا پتہ چل گیا۔ ایسی چیزیں پتہ چلیں جو کہ مجھے وہ کتاب بھی نہیں دے پائی تھیں۔ اس کتاب میں تو ایویں بنیادی سی معلومات تھی جو کہ ہمیں کچھ زیادہ جو ہے وہ مہیا نہیں کر سکی تھی، لیکن بہرحال اس کتاب نے بھی ہمیں کافی سپورٹ کیا تھا، لیکن اصل سپورٹ تو اب مل رہی تھی۔ میں روزانہ ایک نیا منظر دیکھتی تھی، میں اب روزانہ جو ہے وہ روشن دان پہ چڑھ جاتی اور روشن دان سے جھانک کر دیکھتی۔ مجھے فائدہ یہ تھا کہ روشن دان ایسے زاویے پہ بنا تھا اور کمرے کی سیٹنگ ایسے زاویے پر تھی کہ وہ لوگ چاہ کر بھی مجھے نہیں دیکھ سکتے تھے، جبکہ میں ان لوگوں کو دیکھ سکتی تھی اور باقاعدہ سے ان لوگوں کی باتیں بھی سن سکتی تھی۔ میرے ساتھ تو یہ سلسلہ چلتا رہا اور میں اس میں کامیاب تھی۔ میری سہیلیاں بیچاری اپنی طرف سے تو کوشش کر رہی تھیں کہ ان کو بھی کوئی ایسا جگاڑ لگ جائے، لیکن ان کے لیے ایسا کوئی جگاڑ لگانا آسان نہیں نظر آ رہا تھا، کیونکہ ان کے دیگر بہن بھائی ہی ان کی جان نہیں چھوڑتے تھے۔ رات کو کبھی کسی کے ساتھ بھائی سو رہا ہے چھوٹا، کسی کے ساتھ بڑی بہن سو رہی ہے، کسی کے ساتھ کوئی ہے تو کسی کے ساتھ کوئی ہے، اور وہ جو ہے وہ اس بات کو لے کر کے پریشان ہے کہ وہ میری طرح کا جگاڑ کیسے بنائیں اور وہ والدین کے کمروں کے باہر کوئی ایسی چیز کھڑی کریں کہ جس سے وہ والدین کے کمروں میں دیکھ سکے۔ ہاں، سب کے کمرے، سب کے گھر ایک جیسے بنے ہوئے نہیں ہوتے، اسی لیے ان لوگوں نے تو اور بھی جگاڑ لگا سکتے ہیں، مطلب کہ دروازے میں سوراخ، دیوار میں سوراخ، یا پھر اس قسم کا کوئی اور جگاڑ۔ بعض کمرے ایسے ہوتے ہیں والدین کے کہ جن کے بالکل ساتھ میں سٹور جڑا ہوتا ہے۔ میری 2 سہیلیاں ایسی تھیں کہ جن کے کمرے کے ساتھ سٹور جڑا ہوا تھا اور سٹور کا دروازہ اس کمرے میں کھلتا تھا، تو ان کے کہنے کے مطابق کہ ان دروازوں میں باقاعدہ سے ایسے سوراخ موجود تھے جہاں سے وہ کھڑے ہو کر کے اندر کا منظر دیکھ سکتی تھی، اور یہ اندر کا منظر جو ہے وہ دیکھنے کی وہ کوشش کر سکتی تھی، لیکن اب ان سٹوروں تک رسائی کیسے حاصل کریں؟ رات کو سوئے ہوئے بھائی یا بہن کو چھوڑ کر کے اس سٹور میں جائیں کیسے؟ اس سٹور میں اگر داخل ہو بھی جائیں تو پھر اندر کا منظر دیکھیں کیسے؟ سب کچھ یہ اتنا آسان جو ہے وہ ان لوگوں کے لیے نہیں نظر آ رہا تھا، لیکن میرے لیے تو روزانہ کا یہ ایک ڈرامہ بن گیا تھا۔ ایسے مجھے لگ رہا تھا جیسے میں کوئی قسط وار ڈرامہ دیکھ رہی ہوں، اس کی نئی سے نئی ایپیسوڈ میرے سامنے آ رہی تھی۔
بہرحال جو بھی تھا، میرے علم میں تو بہت اضافہ ہو رہا تھا، میں تو بہت سی چیزیں نئی سے نئی سیکھ رہی تھیں اور اپنی دوستوں سے اس بات کو شیئر بھی کرتی تھی۔ ہم 5 سہیلیاں جب بھی اسکول میں بیٹھتی تھیں تو پھر ہماری گفتگو کا جو موضوع ہوتا تھا وہ یہی کچھ ہوتا تھا۔ میں اپنی سہیلیوں کو اپنی معلومات تو شیئر کرتی چلی جا رہی تھی، لیکن ان کی طرف سے ظاہری بات ہے کوئی کامیابی نہیں ہو رہی تھی۔ کچھ دن اسی طریقے سے اسی روٹین میں گزر گئے اور پھر ایک دن شازمہ میری جو کہ سہیلی تھی میرے پاس آئی اور اس دن وہ بڑی ہی خوش نظر آ رہی تھی۔ ہم لوگ جب اسکول کی آدھی چھٹی کے ٹائم پہ سب اکٹھی ہوئیں اور ہم لوگوں نے ایک دوسرے کے ٹفن سے کھانا کھانا شروع کیا تو شازمہ نے کہا کہ آج میرے پاس آپ لوگوں کے لیے ایک زبردست رپورٹ ہے۔ میں نے کہا ہاں ہاں بتاؤ کیا پتہ چلا؟ اس نے کہا میں آج اسٹور میں چھپ گئی تھی اور میرا بھائی جو تھا وہ سو چکا تھا، تو میں نے کیا کیا کہ میں اس کے سونے کے بعد اسٹور میں چلی گئی۔ دن میں ہی میں نے اسٹور کی چابی جو ہے وہ امی کے بٹوے سے نکال کر اپنے قبضے میں کر لی تھی، کیونکہ وہ چابی امی کے بٹوے میں ہی رہتی ہے، لہٰذا اسے میں نے کی چین سے علیحدہ کر لیا تھا۔ اس لیے میں جب بھائی سو گیا تو میں اس کے سونے کے بعد اس اسٹور کی طرف بڑھی، جس اسٹور کا دروازہ جو ہے وہ امی ابو کے کمرے میں کھلتا تھا، اور اس دروازے میں کئی بار ایک بڑا سوراخ دیکھ چکی تھی، اتنا بڑا سوراخ کہ میں آسانی کے ساتھ امی ابو کے کمرے میں ہر ایک منظر کو دیکھ سکتی تھی، اچھے طریقے سے اس کمرے میں جو کچھ بھی ہو رہا ہے اس کو جج کر سکتی تھی۔ ہاں یہ ہے کہ اسٹور روم میں بالکل اندھیرا ہوتا ہے اور مجھے وہاں پر یا تو کھڑے ہو کر کے سب کچھ دیکھنا پڑے گا یا پھر مجھے وہاں پر کوئی کرسی وغیرہ لگا کر کے بیٹھنا پڑے گا۔ اسٹور روم میں کچھ سامان وغیرہ پڑا ہے جس میں ٹوٹی ہوئی کرسیاں، ٹیبل وغیرہ ایسی چیزیں ہیں، تو لہٰذا میں نے یہی فیصلہ کیا کہ اگر مجھے موقع ملا تو میں کوئی ایسی چیز وہاں پر لگاؤں گی، لیکن اگر مجھے موقع نہیں ملے گا تو پھر اس کا ایک ہی حال ہے، اور وہ حال یہ ہے کہ میں کھڑے کھڑے یہ سارا منظر دیکھوں گی۔ لہٰذا میں اب بھائی کے سو جانے کے بعد تقریباً رات کے 1 بجے کا ٹائم تھا کہ میں اس اسٹور کا دروازہ کھول کر کے چپکے سے اسٹور میں داخل ہو گئی۔ اس دروازے کا لاک جو ہے وہ ایک ایسا سسٹم ہے کہ باہر سے بھی وہی چابی لگتی ہے اور اندر جا کر بھی وہی چابی لگتی ہے، یعنی ہم باہر آنے کے لیے بھی دوبارہ اسے کھول سکتے ہیں۔ میں نے اسے اندر سے لاک کیا اور بنا لائٹ جلائے اندازے سے تھوڑی دیر تک میں وہاں پر کھڑی رہی تاکہ مجھے وہاں کی اسٹور کی جو چیزیں ہیں وہ دکھائی دینے لگیں۔ رات کے 1 بجے میں اس اسٹور روم میں داخل تو ہو گئی تھی، اب وہاں پر مجھے جو ہے تھوڑی دیر تک تو کچھ بھی چیز جو ہے وہ دکھائی نہیں دے رہی تھی۔ پھر آہستہ آہستہ میری آنکھیں جو ہیں وہ اس اندھیرے سے مانوس ہوتی گئیں اور مجھے اس کمرے میں پڑی ہوئی چیزیں جو ہیں وہ دکھائی دینے لگیں۔ میں بہت ہی احتیاط سے چلتی ہوئی اس جگہ پر آئی جہاں پر وہ دروازہ بنا ہوا تھا۔ میں نے اس دروازے کے پاس کھڑے ہو کر کے اس دروازے کے اندر سے جھانکنے کی کوشش کی اور اس ہال کو تلاش کیا کہ جو ہال میں کئی مرتبہ وہاں سے دیکھ چکی تھی۔ اب جب میں نے اس ہال کو دیکھا تو مجھے اس ہال سے کمرے کا دوسری طرف کا منظر نظر آیا۔ 0 بلب کی لائٹ جل رہی تھی، تیز لائٹ نہیں تھی۔ میرے امی اور ابو تو گھوڑے بیچ کر سو رہے تھے۔ میں کافی دیر تک وہاں کھڑی ان کو دیکھتی رہی، لیکن مجھے نہیں لگتا تھا کہ وہ کسی بھی ایسے کام کے لیے اٹھیں گے یا ان کو کوئی کام ہے۔ مجھے تو ایسا ہی لگ رہا تھا کہ جیسے وہ آج رات سونے کے لیے ہی لیٹے ہیں اور صبح ہی اٹھیں گے۔ کافی دیر تک کھڑے کھڑے وہاں پر میری ٹانگیں دکھنے لگی اور مجھے ایسا لگ رہا تھا کہ بھئی میں نے تو یہاں پر آ کر دنیا کی سب سے بڑی غلطی کر دی ہے۔ کچھ بھی ایسا نہیں تھا جو کہ مجھے اس کمرے میں نظر آتا یا پھر اس میں کچھ ہوتا۔ خیر میں جو ہے اب ارادہ کرنے لگی کہ مجھے تو 1 گھنٹہ تقریباً ہو گیا ہے یہاں پر،
تو میں ایسا کرتی ہوں کہ میں اب جا کر کے سوتی ہوں۔ سب سے بڑا مسئلہ تھا کہ میں دن کو سوئی تو تھی، لیکن اب رات کے 2 بجے نیند کے مارے میری آنکھیں بوجھل ہو رہی تھیں اور مجھے جو ہے وہ جا کر کے سونا تھا، اور صبح مجھے ظاہری بات ہے کہ اسکول بھی آنا تھا۔ راتوں کو جگراتے کی عادت نہیں ہے، لیکن میں نے تمہارے کہنے پر ایک ایسا سسٹم بنایا ہے کہ میں دن کو 2-3 گھنٹے سو جاتی ہوں، لیکن اس کے باوجود بھی مجھے کامیابی نہیں ہو رہی ہے۔ میں رات کو زیادہ دیر تک جگراتا برداشت نہیں کر سکتی، جاگ نہیں سکتی۔ بہرحال میں ابھی وہاں سے جانے کا سوچ ہی رہی تھی کہ میں نے دیکھا کہ میری امی جو ہیں وہ اٹھ کر بیٹھ گئی ہیں۔ میری امی جیسے ہی بیدار ہوئیں وہ پلنگ کے نیچے اتری اور پھر وہ واش روم کی طرف بڑھ گئیں۔ اب ان کے واش روم میں چلے جانے کے بعد تو ظاہری بات ہے مجھے کچھ بھی پتہ نہیں چلے گا کہ وہ واش روم کے اندر کیا کر رہی ہیں، نہ میں دیکھ پاؤں گی، نہ میرے پاس کوئی ایسا کیمرہ ہے، نہ میرے پاس کوئی ایسی چیز ہے۔ لہٰذا میں ان کے کمرے میں واپس لوٹنے کا انتظار کرنے لگی، اور پھر تھوڑی ہی دیر میں تقریباً 5 منٹ کے بعد میری امی جو ہیں وہ واش روم سے باہر نکل کر آئیں۔ میری امی تھوڑی موٹے وجود کی ہیں، اور شلوار قمیض کے اوپر انہوں نے جو ہے وہ ایک دوپٹہ جو ہے وہ اوڑھ رکھا تھا، لیکن اس وقت وہ دوپٹہ تو بیڈ پر پڑا تھا جس پر وہ سو رہی تھی، اور انہوں نے صرف شلوار قمیض پہن رکھی تھی۔ ان کا وجود کافی سے زیادہ بھاری ہے اور وہ کافی موٹی ہیں۔ ان کے ٹانگوں پر ایسا لگتا ہے بس ماس ہی ماس چڑھا ہوا ہے۔ ان کے ہاتھ پاؤں بھی بے حد مضبوط اور موٹے ہیں، لہٰذا میری والدہ جو ہیں وہ کافی سے زیادہ موٹی ہیں۔ بہرحال میں ابھی اپنی والدہ کو دیکھ رہی تھی کہ وہ آئیں اور آ کر کے دوبارہ سے بیڈ پر لیٹ گئیں۔ مجھے ایک دفعہ پھر مایوسی ہونے لگی کہ اب جو ہے وہ یہ دوبارہ سو جائیں گی اور میرا یہاں پہ کھڑے رہنا بیکار ہے۔ ادھر کھڑے رہ کر کے میری ٹانگوں کا برا حال تھا، اور میں کہہ رہی تھی کہ کب موقع ملے اور کب جو ہے وہ میں واپس اپنے کمرے کی طرف لوٹ جاؤں۔ ابھی میں اس چیز کو سوچ ہی رہی تھی کہ میری والدہ نے میرے والد کو جگانا شروع کر دیا، اور پھر میرے والد جو ہے وہ میری والدہ کے جگانے پر بیدار ہو گئے۔ انہوں نے آنکھیں ملتے ملتے جو ہے وہ اپنی آنکھیں کھولی، اور پھر میری والدہ کی طرف دیکھا تو دیکھ کر مسکرا دیے۔ وہ بھی اٹھے اور واش روم کے لیے چلے گئے۔ اب میرے والد بھی بیدار ہو چکے تھے اور میری والدہ بھی بیدار ہو چکی تھی۔ مجھے کچھ امید تھی جو کہ اب دل میں بن رہی تھی۔ تمہاری سنائی ہوئی کہانیاں، تمہاری کہی ہوئی باتیں اب میری آنکھوں کے سامنے گزرنے لگی، اور مجھے تمہاری ایک ایک بات یاد آنے لگی۔ مجھے اب یہ دیکھنا تھا کہ پاپا یہاں پر بھی گھوڑی والا کھیل کھیلتے ہیں یا نہیں کھیلتے ہیں۔ کیا یہ پاپا کی گھوڑی جو ہے یہ آج جو ہے یہاں پر بھی ہوگی یا نہیں ہوگی، اور کیا یہ کھیل واقعی ہر گھر میں چلتا ہے یا نہیں چلتا۔ تھوڑی دیر میں میرے پاپا آ گئے، اور پھر وہ بیٹھ کر کے میری ماما کے ساتھ ادھر ادھر کی باتیں کرنے لگے۔ رفتہ رفتہ ان کی باتوں کے ساتھ کچھ ان کی حرکتیں بھی شروع ہو گئیں، اور میری امید جو ہے وہ بڑھتی چلی گئی، اور پھر میں دیکھتی گئی اور سب کچھ منظر میری آنکھوں کے سامنے سے گزرنے لگے۔ اور پھر میں آپ کو بتاؤں کہ اسی طرح سے تقریباً 1 گھنٹہ مزید گزر گیا، اور رات کے 3 بج گئے۔ میرے پاپا اور ماما نے ایک دوسرے سے ذہنی سکون حاصل کر لیا تھا، اور وہ سونے کے لیے اپنے بیڈ پر دوبارہ لیٹ چکے تھے، اور اسی حالت میں وہ سو گئے۔ میں دھڑکتے دل کے ساتھ اسٹور روم سے نکلی اور پھر اپنے کمرے کی طرف بڑھی۔ میں نے اسٹور روم کو دوبارہ لاک کر دیا تھا۔ چابی میں نے اپنے پاس ہی رکھی تھی، وہ کسی وقت بھی میں مما کے کی چین میں ڈال سکتی تھی اور دوبارہ سے اسے اس کی جگہ پر پہنچا سکتی تھی۔ ویسے بھی کی چین میں اتنی سے زیادہ چابیاں تھیں کہ ماما ایک چابی کے گم ہو جانے سے جو ہے ان کو اتنی جلدی پتہ چلنے والا نہیں تھا۔ میں جب اپنے بھائی کے کمرے میں پہنچی، یعنی اس کمرے میں جس میں میں اپنے بھائی کے ساتھ سوتی تھی، تو میرا بھائی بے خبر سو رہا تھا۔ اسے کسی چیز کا ہوش نہیں تھا۔ وہ تقریباً 8 سے 10 برس کا ایک بہت ہی خوبصورت سا کیوٹ سا میرا بھائی ہے، اس لیے میں نے اس کو گال پہ پیار کیا اور پھر لائٹ آف کر کے میں سونے کے لیے لیٹ گئی۔ اب میری نیند اڑ چکی تھی، مجھے بھی بار بار وہی منظر میری آنکھوں کے آگے گھوم رہے تھے کہ جن کو میں دیکھ کر کے آئی تھی۔
مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا تھا، تمہاری جو باتیں تم نے مجھے بتائی تھیں آج واقعی وہ میرے آنکھوں کے سامنے گزری تھیں، اور مجھے یہ باتیں اب بالکل تمہاری سچ لگ رہی تھیں، اور مجھے پتہ تھا کہ اب ایسا ہوتا ہے۔ لہٰذا اب میں جو ہے آج کی رات میں بہت کچھ سیکھ پائی ہوں، اور میں نے بہت سی باتیں جو ہیں وہ سیکھی ہیں، اور مجھے یقین کرو کہ عملی طور پر سب کچھ دیکھنے اور تجربہ کرنے کو ملا ہے۔ شاذمہ کی ان باتوں کو میں بھی سن رہی تھی اور باقی کی سہیلیاں بھی سن رہی تھیں، لیکن ابھی تک باقی جو 3 سہیلیاں تھیں ہم دونوں کے علاوہ، ان کی طرف سے کوئی بھی اچھی رپورٹ ہمیں نہیں تھی۔ ان کے گھر میں بہت ہی زیادہ مسئلے مسائل تھے، اور مجھے نہیں لگتا تھا کہ اگلے 1 مہینے تک بھی وہ تینوں اپنے معاملات میں کامیاب ہو سکیں گی، کیونکہ جس طریقے سے وہ بتا رہی تھی اس کے مطابق تو ان کا کامیاب ہونا ہمیں بہت مشکل لگ رہا تھا۔ لیکن کیونکہ اب ہم 5 ہی جیمز بانڈ بن چکی تھیں، تو اس لیے پیچھے ہٹنے کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ کسی کو دیر سے کامیابی ہو یا کسی کو جلدی کامیابی ہو، بہرحال جو بھی تھا اس میں یہی تھا کہ ہم لوگوں کو اپنے اس مشن کو مکمل کرنا تھا، اور ہمیں جو نالج یہاں سے مل رہا تھا، یقین کریں وہ نالج کسی کتاب میں نہیں تھا، یہ ایک ریئل نالج تھا جو کہ ہمیں مل رہا تھا۔ اس لیے ہم جو 5 سہیلیاں تھیں وہ اس بات پر ڈٹی ہوئی تھیں کہ ہم نے اس مشن میں کامیابی حاصل کرنی ہے۔ شاذمہ کی کامیابی کے بعد اب میری 3 سہیلیاں باقی تھیں، اس لیے مجھے یقین تھا کہ جلد ہی وہ بھی اس کام میں کامیابی حاصل کر لیں گی، لیکن ان کو بہرحال ٹائم لگ رہا تھا۔ اگلے 3 دن گزر گئے، اور ان 3 دنوں میں مجھے شاذمہ نے جا کر کے یہی بتایا کہ اب وہ روزانہ اس چابی سے اسٹور روم میں داخل ہو جاتی ہیں، کبھی کبھی تو اسے کامیابی مل جاتی ہے اور کبھی کبھی وہ ناکام واپس لوٹ آتی ہے۔ یعنی 3 دنوں میں اس نے ایک ہی مرتبہ مزید اس منظر کو دیکھا تھا، اور پھر وہ 3 دنوں میں صرف ایک ہی دفعہ یہ سب کچھ دیکھ پائی تھی، اور پھر وہ واپس آ کر اپنے چھوٹے بھائی کے ساتھ سو گئی تھی۔ اسی طریقے سے شاذمہ کو تو بہرحال تھوڑی بہت کامیابی تھی۔ میرے ہاں جو تھا یہ کام تو روز چل رہا تھا، میرے ہاں تو جو ہے میرے والوں کو تو روزانہ جو ہے رات کے 2 سے 3 بجے کے درمیان میں اب میں ان کا ٹائم بھی جان چکی تھی، اور پھر میں اس وقت اپنے ٹائم پر اٹھ بھی جایا کرتی تھی۔ لہٰذا میں نے پورے طور پر جو ہے وہ اس چیز کا بندوبست کر رکھا تھا کہ میں ٹائم پہ اٹھ بھی جایا کروں اور ٹائم پہ جا کر کے اپنا کام بھی کرایا کروں۔ اسی طریقے سے میرا معاملہ بھی چلتا رہا، اور چند دن مزید بیت گئے۔ ایک دن مجھ سے ایک بہت بڑی غلطی ہو گئی، اور یہ غلطی ایسی تھی کہ جس نے میری زندگی کو بدل کر کے رکھ دیا۔ میں ٹیبل کے اوپر چڑھ کر روشن دان سے کمرے میں جھانک رہی تھی کہ اتنے میں مجھے چھینک آنے لگی۔ اب میں چھینک کو روکنے کی کوشش کر رہی تھی، اور میں چاہ رہی تھی کہ میں جتنی جلدی ہو سکے ٹیبل سے نیچے اتر جاؤں اور کسی ایسے محفوظ جگہ پر جا کر چھینک لوں کہ جہاں پر مجھے جو ہے وہ چھینک آئے بھی تو اس کی آواز جو ہے وہ اندر نہ جائے۔ لیکن میرے ٹیبل سے اترنے سے پہلے مجھے اتنی زور کی چھینک آئی کہ میں چھینک ہی پڑی۔ اگرچہ میں نے اپنے آپ کو نیچے جھکا لیا تھا، اور روشن دان سے جو ہے وہ مجھے پتہ نہیں کہ آواز اندر گئی تھی یا نہیں گئی تھی، لیکن بہرحال میں ڈر گئی تھی، اور میں نے اسی وقت واپسی اپنے کمرے میں جانے کا فیصلہ کیا، اور میں نے فٹافٹ سے ٹیبل کو اٹھا کر کے اس کی جگہ پر رکھا، اور پھر میں واپس جو ہے وہ اپنے کمرے میں پہنچ گئی۔ میرا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا، اور مجھے نیند نہیں آ رہی تھی۔ اگر تو امی ابو نے میری اس چھینک کو سن لیا ہوگا تو میرے لیے شامت سے کم نہیں تھا، اور اگر انہوں نے نہ سنا ہوا تو یہ صبح پتہ چل جائے گا۔ میری نیند اڑ چکی تھی، بہرحال میں نے اپنے آپ کو قابو کیا۔ پھر ایک خیال میرے ذہن میں یہ آیا کہ میں اکثر ان کو بھی پتہ تھا کہ رات کو پیشاب کرنے کے لیے ڈیوڑی میں جاتی ہوں، میرے کمرے کا واش روم خراب ہے۔ وہ یہ بھی تو سمجھ سکتے تھے کہ میں ڈیوڑی سے جاتے ہوئے یا ڈیوڑی سے واپس آتے ہوئے راستے میں کہیں چھینکی ہوں، اور اس چھینک کی آواز انہوں نے سنی ہے۔
جب میرا دھیان اس طرف گیا کہ ایسا بہانہ بنایا جا سکتا ہے کہ میں پیشاب کرنے جا رہی تھی تو مجھے چھینک آئی، یا پھر میں پیشاب کر کے واپس آ رہی تھی تو مجھے چھینک آئی، تو تھوڑا سا مجھے حوصلہ ہوا۔ اس تسلی کے بعد میں نے اپنے آپ کو سمجھایا کہ کرن، بندے کی پتر بن، ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، تیرا راستہ گزرنے کا وہی ہے۔ اگر تو امی ابو کے کمرے کے سامنے سے گزرتے ہوئے چھینک پڑی یا آتے ہوئے یا جاتے ہوئے، تمہیں کیا پتہ کہ اندر کیا ہو رہا ہے، اس لیے تجھے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اپنے آپ کو تسلیاں دلاسے دینے کے بعد خیر آخر کار کافی دیر تک اسی بات سے ذہنی جنگ لڑنے کے بعد مجھے نیند آ گئی۔ اگلی صبح بالکل نارمل تھی، میں اٹھی، ناشتہ کیا، اور آج مجھے اسکول سے چھٹی تھی کیونکہ اتوار تھی، اس لیے میں نے امی سے کہا کہ مجھے جو ہے وہ بازار لے چلیں، مجھے کچھ سامان خریدنا ہے۔ تو ماں نے کہا کہ بیٹا تمہاری چھٹی ضرور ہے اور میں تمہیں ضرور بازار لے کے جاتی، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ میری بہن جو ہے وہ بیمار ہے اور مجھے اسے دیکھنے کے لیے جانا ہے۔ اگر تم چلنا چاہتی ہو تو چلو، لیکن تمہیں پتہ ہے کہ تمہاری خالہ سے نہیں بنتی، اور نہ تمہاری خالہ کے بچوں سے تمہاری بنتی ہے۔ ماں کی یہ بات سچ تھی، میں نے کبھی بھی اپنی خالہ کو جو ہے وہ کچھ خاص پسند نہیں کیا تھا، اور نہ ہی اس کے بچوں کو، کیونکہ ان کی عادتیں مجھے پسند نہیں تھیں۔ ہم لوگ جو ہے وہ بڑے تہذیب اور تمیز والے لوگ تھے، لیکن وہاں پر تو جب ان کے گھر جاتے تھے بہت شرارتی بچے تھے، اور خالہ جو ہے وہ ان کو بالکل منع بھی نہیں کرتی تھی۔ لاسٹ ٹائم جب میں امی کے ساتھ ان کے گھر گئی تھی تو میں نے خالہ سے اس بات پہ جھگڑا کیا تھا کہ آپ نے اپنے بچوں کو زیادہ ہی سر پہ چڑھا رکھا ہے، تو بجائے اس کے کہ میری بات خالہ تسلیم کرتی، انہوں نے الٹا مجھے ڈانٹ دیا تھا کہ بچے ہی ہیں تو تمہارے ہی ہم عمر ہیں، یا تم سے کچھ چھوٹے ہیں یا بڑے ہیں، تو اب میں کیا کروں، ان کے سر میں جو ہے کوئی چیز مار دوں؟ تو اس بات کو لے کر کے میرا خالہ کا جھگڑا ہوا تھا، اور پھر میں جو ہے وہاں سے منہ بنا کر کے چلی آئی تھی۔ میں نے امی کو بولا تھا کہ اب میں خالہ کے گھر نہیں جاؤں گی۔ اب امی بتا رہی تھی کہ خالہ بیمار ہیں اور وہ آج ان کی طرف جائیں گی، اور میری چھٹی جو ہے وہ یہی ہے کہ میں گھر میں رہ کر کے جو ہے اسکول کا کام کروں یا پھر اپنا وقت جو ہے وہ گھر میں گزاروں۔ ابو بھی جو ہے وہ کام پر جا چکے تھے، اور میں جو ہے وہ گھر میں اکیلی رہ جاتی اگر امی بھی چلی جاتی، لیکن میں خالہ کے گھر واقعی جانا نہیں چاہتی، لہٰذا میں نے امی سے یہی کہا کہ اگر آپ کہیں تو میں شازمہ اور باقی اپنی سہیلیوں کے گھر چلی جاؤں یا ان سے مل آؤں۔ تو امی کہنے لگی کہ ایک دن گھر میں بھی رہ جاؤ، میں تمہاری خالہ کے گھر زیادہ ٹائم نہیں لگاؤں گی، میں کوشش کروں گی کہ 2 سے 3 گھنٹے تک جو ہے وہ واپس آ جاؤں، پھر تم بھلے میرے ساتھ بازار چلی جانا۔ صبح صبح ناشتے کے بعد امی مجھے یہ اعلان کر کے روانہ ہو گئیں، اور پھر میں گھر میں بالکل اکیلی رہ گئی۔ فون کا سہارا تھا، میں نے اپنی سہیلیوں سے فون پہ باتیں کرنی شروع کر دیں، اور پھر اسی طریقے سے باتوں میں تقریباً 1.5 سے 2 گھنٹے کا ٹائم گزر گیا۔ کچھ صفائی تھی جو امی میرے ذمہ لگا کر کے گئی تھی، وہ میں نے کر لی، کچن وغیرہ میں جا کر کے میں نے کچھ برتن وغیرہ دھو دیے، اس قسم کے کاموں میں میرا مزید 1 گھنٹہ گزر گیا۔ اتنے میں دروازے پر دستک ہوئی، اور پھر میں نے جا کر کے دروازہ کھولا، تو دروازہ کھولنے سے پہلے میں نے حسب عادت پوچھا کون ہے، تو دوسری طرف سے ابو کی آواز آئی، کرن میں ہوں، دروازہ کھولو۔ تو جب میں نے دروازہ کھولا تو ابو سامنے کھڑے تھے، ان کے ہاتھ میں ایک بیگ تھا، اور اس بیگ کو لیے وہ اندر آ گئے۔ میں نے کہا ابو آپ تو کام پر گئے تھے اور آپ تو اتنی جلدی واپس آ گئے، اور کہنے لگے بیٹا بات یہ ہے کہ تمہیں پتہ ہے کہ سنڈے کو تو میری بھی چھٹی ہوتی ہے، میں کام پہ تو گیا تھا لیکن بس مجھے ایک کلائنٹ سے بات کرنی تھی، وہ ہم نے ایک ہوٹل میں بیٹھ کے تھوڑی سی میٹنگ کی ہے، اور اس میں میٹنگ کے بعد ہم لوگ جلدی فارغ ہو گئے ہیں، تو میں وہاں سے گھر آ گیا ہوں۔ سنڈے کو تو تمہیں بھی پتہ ہے میرا آفس آف ہے اور میں جو ہے وہ گھر ہی ہوتا ہوں، لیکن آج مجھے تھوڑا کام تھا تو میں اس لیے چلا گیا تھا۔ تو پوچھنے لگے تمہاری ماں کہاں ہے، تو میں نے بتایا جی کہ امی تو جو ہے وہ خالہ کے گھر گئی ہوئی ہیں۔ تو کہنے لگے اچھا چلو کوئی مسئلہ نہیں ہے، اگر تمہاری امی خالہ کے گھر ہوئی ہیں تم میرے ساتھ کہیں گھومنے کے لیے چلی جاؤ۔ میں نے کہا کہ امی نے کہا تھا کہ وہ 2-3 گھنٹے تک آ جائیں گی۔ انہوں نے کہا کہ بھائی تمہاری امی کی باتیں جو ہے نا وہ کہنے کی ہوتی ہیں، اتنی جلدی تمہاری امی واپس نہیں آئیں گی۔ تو میں نے کہا چلو ٹھیک ہے ابو میں تیار ہوتی ہوں اور میں آپ کے ساتھ چلتی ہوں، ہم لوگ بھی جو ہے وہ گھوم آتے ہیں، اگر امی آئیں گی تو ہم لوگوں کو فون کر لیں گی۔ تو اب ابو نے کہا چلو ٹھیک ہے تم تیار ہو جاؤ۔ میں ابو کے ساتھ تیار ہو کر کے نکل گئی، ہم نے کمرے کو اور گھر کو اچھی طرح سے لاک کر دیا، اور پھر ہم لوگ وہاں سے روانہ ہو گئے۔ ابو کے پاس اپنی گاڑی تھی جس میں بیٹھ کر کے ہم وہاں سے کافی دور نکل آئے۔
یہاں پر ایک بہت بڑا پارک تھا اور اس پارک میں ہم کئی مرتبہ آ چکے تھے، انجوائے کرتے تھے، پکنک مناتے تھے۔ یہاں پر لا کر کے ابو نے مجھے ایک بینچ پر بٹھایا اور پھر میری طرف دیکھ کر کے ہلکا سا مسکرائے اور بولے، کرن میں تم سے ایک بات پوچھوں، جھوٹ نہیں بولو گی؟ میں نے کہا جی ابو مجھے بتائیں، آپ مجھ سے کیا پوچھنا چاہتے ہیں؟